تحریری طریقے کے اوپر یہ وعدہ کرتے چلتے تھے کہ ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کے اندر نظام حکومت سیکولر ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی دھرم اور مذہب نہیں ہوگا، بسنے والے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اسی طرح ملک کا پیار و محبت باقی رہ سکتا تھا۔ یہ کام برابر چلتا رہا یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ ملک آزاد ہوا، ملک کی اور مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ ملک کی تقسیم کے بعد غیر مسلم ایک طاقت کھڑی ہوئی فوراً، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جب مسلمانوں نے اپنا حق لے لیا اور پاکستان کا وجود بن گیا تو اب ہمارے ملک کا نظام سیکولر نظام نہیں ہوگا، یہاں کی بنیاد بھی ہندوتو کے اوپر ہوگی۔ کانگریس کی قیادت کو انہوں نے اس پر مجبور کیا کہ وہ تقسیم ملک کے اوپر دستخط کر دیں۔ یہ ایسی چیز تھی کہ جو جمعیت علماء سے وعدے کیے گئے تھے اس کے خلاف تھی۔ جمعیت علماء ہند کی لیڈرشپ ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے تو آپ نے تقسیم کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ ہماری ٹوپیاں اچھلتی رہیں، ہماری پگڑیاں پیروں کے اندر روندی گئیں، مگر ہم اپنے اس نقطۂ نظر سے پیچھے نہیں ہٹے کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کیجئے۔ ملک کی تقسیم میں آپ کا ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ ملک کی تقسیم میں نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز تھی، شریف لوگ تھے، ان کو مجبور کر دیا کہ ملک کی تقسیم اگرچہ ہو گئی ہے لیکن ہندوستان کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ سب سے پہلی چیز جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور فرقہ پرستی کی لعنت بڑھی ہے وہ گاندھی جی کا قتل تھا۔ گاندھی جی جو کچھ کر رہے تھے، جو سبھائیں روزانہ بناتے تھے، وہ مسلمانوں کے قتل کو روکنے کے لیے، لیکن ملک کی نہیں بلکہ کانگریس کی وہ طاقت جس کے رگ و ریشے کے اندر فرقہ پرستی تھی، وہ طاقت نہیں چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسی قاتل نے مولانا آزاد کے کہنے کے مطابق گاندھی جی کا قتل کرایا۔ گاندھی جی کا قتل در حقیقت سیکولرزم کا قتل تھا۔ اس کے بعد سے ملک کے حالات بدلنے شروع ہو گئے، فرقہ پرستی بڑھنے لگی اور ایسی بڑھنے لگی کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ سن 47 کے کچھ ہی دنوں کے بعد فسادات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کوئی ہندوستان کا قابل بیان ایسا شہر نہیں ہے جہاں فرقہ پرستوں کے ہاتھوں مسلمان کا خون نہ بہا ہو، ان کی دولت نہ لوٹی ہو، آگ نہ لگائی گئی ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ فرقہ پرستی تھی، فرقہ پرستی کا جنون تھا، کانگریس کی حکومتیں تھیں۔ ہم کہا کرتے تھے، جمعیت علماء کہتی تھی کہ اس فرقہ پرستی کی آگ کو بجھاؤ، اگر نہیں بجھاؤ گے تو کسی دن یہ تم کو بھی جلا ڈالے گی۔ ہماری اس بات کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ جمعیت علماء نے تحریکیں چلائی، جیل بھرو تحریک چلائی۔ کیوں چلائی؟ تاکہ ملک سیکولر ملک رہے اور یہاں سیکولرزم باقی رہے۔ اگر نہ رہے گا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ ہماری اس بات کو نہیں سنا گیا،
کانگریس کی پالیسی لچکدار پالیسی رہی. ہم کہتے تھے کہ نکیل ڈالو، مگر نکیل نہیں ڈالی گئی، پھر پرستی بڑھتی رہی. ہم کہتے تھے کہ آج ہمارا خون پی رہے ہیں، کل کو تمہارا بھی خون پیئیں گے. ہماری اس بات کو قبول نہیں کیا گیا. نتیجہ یہ آیا کہ ملک میں کانگریس کا اقتدار ختم ہو گیا. اسی لچکدار پالیسی کی بنیاد پر ملک کا کیا حال ہے. 8-10 سال ہیں، ملک کی تاریخ نہیں تھی کہ کبھی ہندو مسلم تفریق کی بنیاد پر الیکشن لڑا گیا ہو. مگر آج الیکشن اول سے لے کر آخر تک صرف مسلمان سے نفرت 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 کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے. کیا ہوا کرناٹک کے الیکشن کے اندر؟ ہر آدمی نہیں، میں کہتا ہوں ملک کا اقتدار اعلیٰ اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی تقریروں کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے مذہبی پرسنل لا کو بدل کر کے یکساں سول کوڈ کو لائیں گے. کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان کے ریزرویشن کو ختم کیا ہے، ہم مسلمان کو ریزرویشن نہیں دیں گے. علل اعلان یہ تقریریں ہوتی رہی. دنیا نے سنا، ہم انگشت بدندہ تھے کہ اللہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے جس ملک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، پھانسیوں کے پھندے کے اوپر گئے ہیں، مگر اپنے اسٹینڈ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہوئے. آج اسی ملک کے اندر مسلمان کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. ہم نے یہ سب کچھ دیکھا، خاموش رہے. کانگریس اقتدار میں نہیں ہے، مگر گاندھی فیملی آگے بڑھی. دو ہی بھائی بہن، انہوں نے جن چیزوں کو اپنے مینیفیسٹو کے اندر داخل کیا، آپ غور کریں کہ ہم سے وعدے کیے گئے کہ ہم فرقہ پرست اور فساد پرور عناصر کی جماعت کے اوپر قدغن لگائیں گے، بند کریں گے. اس کو بجرنگ دل کے اوپر ہم قدغن لگائیں گے. اگر یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اگر یہ اسٹینڈ انہوں نے آج سے 70 سال پہلے ہندوستان کے اندر لے لیا ہوتا، اقتدار ان کے ہاتھ سے نہ جاتا، ملک برباد نہ ہوتا، تباہی نہ آتی، فقر و تنگ دستی کا بول بالا نہ ہوتا. ملک کے اندر اقتدار ان کا ہوتا جو ملک میں ہر طبقے کو چین و سکون کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع دیتے ہیں. پھر ایسا نہیں ہوا. آج آ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پرست پارٹیوں کے اوپر قدغن لگائیں گے، بند کریں گے اور ملک کے اندر بھائی چارگی کو لے کر بڑھیں گے. ایک شور مچ رہا تھا کہ کانگریس نے الیکشن کے اندر اپنے مینیفیسٹو کو اندر اس کو داخل کیا کہ ہم بجرنگ دل پر پابندی لگائیں گے. غلطی. میں سمجھتا تھا کہ غلطی نہیں ہے، بلکہ اپنی غلطی کا تدارک ہے. جو 70 سال پہلے سے غلطی تھی، آج اس غلطی کا تدارک کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقف ٹھیک تھا، اور میں سمجھتا نہیں ہوں بلکہ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس موقف کی تائید کی ہے. ہمیں اس کا افسوس ہے کہ جمعیت علماء ہر قدم کے اوپر کانگریس سے کہتی تھی کہ بابا پیچھے ہٹو،